وہ محرم میں ایک شہر آئی. جب شہر میں آئی، دیکھیے تصور کیجئے گا، مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ غیر لوگ بھی جب مولا حسین کی شہادت سنتے ہیں تو کس طرح سے تڑپتے ہیں. تمام جوان ہیں یہاں پہ، سب اس جملے پر تصور کیجئے گا. امبیشٹر ہے، راجپوت ہے، وہ ایک شہر آئی تھی. جب شہر آئی تو جس دن آئی تھی اسی دن محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا. جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو اس نے دیکھا کہ کچھ قوم ہے، ایک قوم ہے جو کالا لباس پہنے ہوئے ہے، ننگے پاؤں ہیں، ان کے بچے بھی ننگے پاؤں ہیں، ان کے جوان بھی ننگے پاؤں ہیں. ان کے گھر کی خواتینوں نے اپنی اپنی چوڑیاں اتار دی، چوڑیاں توڑ دی، یہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اس نے اپنے سیکریٹری کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جو کالا لباس پہنے ہوئے ہیں. غور کیجیے گا، یہ نصیحت کے طور پر میں مسائل پڑھوں گا. کہا کہ یہ کون ہے؟ سیکریٹری سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے. کہا کہ یہ شیعہ قوم ہے، یہ پروفٹ محمد کے نواسے کو ماننے والے ہیں. کہا کہ اچھا. تو کہا کہ محرم میں کیا کریں؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک مولا حسین پر گریا کرتے ہیں، لیکن جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو یہ قوم 72 شہیدوں پر گریا کرتی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو جس دن ان کے ہاں 10 محرم شروع ہوگی تو ہمیں بلانا. تو سیکریٹری نے کہا کہ 10 محرم کو ان کے ہاں ایک عزاخانہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ گریا کرتے ہیں، بکا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، 10 محرم کا دن آیا، سنبھالیے گا اپنے آپ کو. میں نہیں سمجھتا کہ جب میں نے خود سنا تھا تو میرا دل تڑپ گیا. 10 محرم کا دن آیا تو اس کے سیکریٹری نے فون کیا کہ میڈم آپ فلاں مقام پہ آ جائیے، شیعہ حضرات اپنے عزاخانے میں جمع ہیں، ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے. تصور کیجیے گا، جب اس کی میڈم کو پتہ چلا، فوراً اس کی میڈم اپنے چھوٹے چھوٹے 2 ننھے بچوں کو ساتھ لے کر آئی. جب ساتھ لے کر آئی وہاں پہ کھڑی ہو گئی. دیکھا کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے عزاخانے میں مجلس شروع ہو گئی، یعنی قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی. اس کے بعد مجلس ہونے لگی. اب مصائب کا سلسلہ شروع ہوا. اتنے میں ایک بیگ اس کے کانوں نے سنا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو سیکریٹری نے کہا کہ لگتا ہے کہ جناب اون محمد کے تابوت آ رہے ہیں. یہ برداشت کیجیے گا. اس کے بعد کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ حضرت علی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. کہا کہ اچھا ان کو کیسے شہید کیا گیا؟ اب دیکھیے داستان سنیے، ایک سیکریٹری اپنے مین کو بتا رہا ہے داستان. اس نے کہا کہ کربلا کے میدان میں بڑی مصیبت ان کے اوپر آئی. تو جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ظالموں نے 7 سال کا بچہ تھا، ایک 9 سال کا بچہ تھا، ظالموں نے ان کے اوپر تیر برسائے. جب تیر برسائے تو یہ لوگ گھوڑے سے زمین پہ آئے تو انہوں نے اپنے ماموں کو آواز دیا. کہا کہ اچھا. اتنے میں پھر شیعوں کی آواز بلند ہوئی انہیں. تو اس نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا لگ رہا ہے کہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا تعلق ہے. خدا کی قسم جس منزل پر مجھے لے کر آنا ہے شاید وہاں پہ آپ پہنچ رہے ہیں. کہا کہ شاید حسین کے بیٹے علی اکبر کا تعلق آ رہا ہے. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی شکل جو تھی رسول خدا یعنی پروفٹ محمد سے ملتی تھی. کہا کہ ان کو کہا کہ یہ جوان تھے، یہ کربلا کے میدان میں آئے تو پیچھے سے ان کے کلیجے میں نیزہ مارا. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ رو رہی ہے اور کربلا کی داستان سن رہی ہے. یہ عزادارو دیکھیے، اب تصور کیجیے گا، جتنا ہو سکے گریا کیجیے گا. اتنے میں اس نے دیکھا
کہ شیعہ حضرات جو ہیں دہاڑے مار کے رو رہے ہیں. یہ عزاداروں یہ تڑپ کے کہتی ہے اب یہ بتاؤ کہ اب کیا آ رہا ہے. تو اس نے کہا, سیکریٹری نے کہا کہ لگتا ہے عباس کا علم آیا ہے. خدا کی قسم تڑپ جائیے گا. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حسین کے بھائی ہیں. ان کے ظالموں نے پہلے ان کے بازو قلم کیے, پھر اس کے بعد انہیں شہید کیا گیا. یہ عزاداروں, پھر اس کے بعد وہ سن رہی ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ تمام بچے بلک بلک کے رونے لگے. جو عزاخانے میں بچے تھے سب بچے بلک بلک کے رونے لگے, چیخ چیخ کے رونے لگے. تو جو راجپوت عورت تھی اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیوں بچے کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا کہ لگ رہا ہے کہ حسین کے بیٹے اصغر کا تاب ہے. خدا کی قسم کیا کہا؟ لگ رہا ہے حسین کے بیٹے اصغر کا تاب ہے. اب سیکریٹری نے جناب علی اصغر کی شہادت بیان کی. کہا کہ یہ حسین کے 6 مہینے کے بیٹے. کہا کہ اچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ظالموں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا. ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا, ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. ان کے بابا ان کو کربلا کے میدان میں لے کر آئے ہیں پانی کے لیے. یہ عزاداروں, یہ سیکریٹری اپنے میڈم سے بتا رہا ہے کہ ان کے بابا اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے. حسین نے کہا کہ اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا, اس بچے کو تو پانی پلا دو. تو عورت نے کہا سیکریٹری یہ بتاؤ کیا پانی ملا کہ نہیں ملا؟ کہا کہ سیکریٹری نے کہا کہ پانی نہیں ملا. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حسین نے بچے کو زمین پر رکھ دیا. جیسے یہ جملہ تھا اس کے بعد جو مین تھی اس نے کہا تب تو حسین کے بیٹے کی پیٹھ جل گئی ہوگی, جلتی ہوئی زمین تھی. کہا کہ ہاں, جب پانی نہیں ملا تو دوبارہ حسین نے اپنے آغوش میں لے لیا. کہا کہ اس کے بعد 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیلائی. فوج جزید میں کوہرام مچ گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد ایک ملعون نے ایک ملعون کو آواز دیا. کہا کیا ہے, اس کا نام ہرملہ تھا. کہا کیا ہے ہرملہ آگے بڑھ, اور یہ جو بچہ ہے اس کے گلے میں تیر مار. یہ عزاداروں جیسے جملہ تھا کہ یہ جو اپنی زبان ہونٹوں پر گھما رہا ہے ایسا کر کہ اب یہ زبان اپنے ہونٹوں پر نہ گھمائے. جب یہ جملہ کہا اس کے بعد جو میڈم جو راجپوت عورت تھی اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میڈم اب آپ اپنے سینے کو سنبھالیے گا. کہا کہ سب کچھ کہنا بس ایک خدا کی قسم بس آخری جملہ, مجلس تمام ہو رہی ہے. راجپوت عورت نے کہا کہ سیکریٹری سب کچھ کہنا بس ایک جملہ نہ کہنا. تو سیکریٹری نے پوچھا کون سا جملہ؟ کہا کہ اب یہ نہ کہنا اسے بھی شہید. خدا کی قسم ہاں عزاداروں, سیکریٹری نے کہا ہاں بیوی ہاں میڈم, اس بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. سیکریٹری نے یہ جملہ کہا, اس نے اپنے دونوں بچے کو کلیجے سے لگا دیا. لگانے کے بعد کربلا کو یاد کیا, یاد کرنے کے بعد کہا اے حسین, ارے آپ کی ذرات کو سلام, آپ کا بیٹا 6 مہینے کا تھا, آپ کے ہاتھوں کو شہید ہو گیا. بس یار